الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا۔ 16واں پارہ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے، جب وحی کا سلسلہ آتا، وحی اترتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ جلدی جلدی جبریل آیا کرے اور وحی بھی جلدی جلدی ہی آیا کرے۔ بعض دفعہ وقفے پر آتی وحی، انتظار میں آپ رہتے تو وحی آتی۔ تو صحیح البخاری سورہ مریم کی یہ تفسیر سامنے رکھیے اور اس آیت کی تشریح صحیح البخاری کے اندر دیکھیے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور یعنی جبریل امین آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے مگر اپنے رب کے حکم سے، یعنی جو بھی اللہ اتارتا ہے وہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے اس وقت وہی آتی ہے، اور جبریل اس وقت زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کے لیے جو اس کے درمیان ہے، وما خلفنا، اور جو اس کے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب کبھی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کو اچھی طرح علم ہے کہ کب اور کس وقت وہی چاہیے اور جبریل امین کو ہم نے بھیجنا ہے۔ رب السماوات والارض، رب کون ہے؟ جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، اور جو اس کے درمیان جتنا نظام کائنات سارے کا سارا کس نے بنایا، پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وما بینہما فاعبدہ، اب کیا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کی عبادت کرو۔ واستبر لعبادتہ، اور اب اس کی عبادت پر تم جم جاؤ، اس کی عبادت کرو اور عبادت میں خلل نہ آئے، کبھی چھوڑ دی کبھی کر لی، اس طرح نہیں، بلکہ جو اللہ کی عبادت ہے اس اللہ کے حکم پر تم جم کر اس کی عبادت خالص کرو۔ حل تعلم لہ سمیہ، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس اللہ کا کوئی ہم پلہ ہے، اس کا ہم وزن کوئی ہے؟ نہیں۔ اب اس کا اگر کوئی ہم پلہ نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، اللہ نے یہ سوالیہ انداز میں یہ کہا ہے کوئی اس کا ہم پلہ؟ اگر نہیں تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اگر وہی رب ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، اور اتنے بڑے یہ انسان، پھر انسانوں کی صورتیں مختلف، پھر جنات، پھر اور مخلوقات پانی والی، چرند پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، اور ایسی مخلوقات جس کی تعداد کا بھی انسان کو علم نہیں، یہ سارا کچھ کون پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ وہ اللہ ہے، اور اگر اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انداز، سمجھانے کا طریقہ انسان کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا، انسان کہتے ہیں کیا جب میں مر جاؤں گا، کیا اس کے بعد مجھ کو دوبارہ زمین سے اٹھایا جائے گا؟ جس وقت میں مر کر میری خاک ہو جائے گی، مٹی سے مٹی بن جاؤں گا، کیا دوبارہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا، یعنی یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا آپ حساب کے بارے میں کہتے ہیں، تو ہمارا حساب کیسے ہو؟ جب ہم نے مر جانا ہے، ہماری خاک مٹی بن جانی ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، تو کیسے دوبارہ کون اٹھائے گا اور کس نے دوبارہ اٹھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دیا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، انسان وہ سوچتا نہیں، کبھی اس کو ذہن میں نہیں رکھا، کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو پہلے کیسے پیدا کیا، پہلے جب اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تو اس کا ڈھانچہ ہے، ہم نے اس کو بنا لیا، بنا کے اب اس کو مٹا دیا، اب تو ہم کو پتہ بھی، لیکن جب نام و نشان نہیں تھا، یہ کون تھا، کیسا تھا، اس کا ذکر بھی دنیا میں نہیں تھا، جب اس وقت ہم نے بنا لیا تو دوبارہ ہم پر اس کو دوبارہ بنانا مشکل نہیں، ہم دوبارہ بھی اس کو بنا لیں گے۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان شیاطین کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، پھر ہم جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل ان کو ایسے گرائیں گے،
جہنم کے ارد گرد ان کو گھٹنوں کے بل گرائیں گے۔ جسین یہ جاسن کی جمع ہے، جسا یا یجسو سے جاسن ہے، جاسن کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل جب گرا ہوا بندہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے جہنم کے گرد ہم ان کو گرائیں گے، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کون اکٹھا کرے گا؟ ہم ایسے نافرمانوں کو ان کی ایسی کیفیت میں جہنم میں ان کو ایسا ذلیل کریں گے۔ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے۔ جو بھی اکڑتا ہے رب کے سامنے ایسے کہتا ہے کہ ہم کو کون پوچھے گا، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے دوبارہ انسان اٹھیں گے، نکلیں گے اور رب کے حضور پیش ہوں گے۔ حساب، بہت بڑا حساب کا دن، قیامت کا دن ہوگا۔ ایسے ہے جیسے پولیس کسی کو پکڑتی ہے نا، جا کے حوالات میں بند کر دیتی ہے، اور اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نہ اپنے گھر آ سکتا ہے، سلاخوں کے اندر بند ہے، اور ایک رات بھی حوالات کے اندر ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس میں؟ تو انسان ایسے جب قبر میں جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی اس میں؟ یہ تو دنیا ہے، اور وہ آخرت، وہاں پہ نہ کوئی دیکھنے والا نہ چھڑانے والا، تنگ تاریک کوٹڑی قبر ہے۔ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے۔ یہ برزخ کا زمانہ ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ، یعنی کہ قبر ہم کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ 5-6 فٹ نیچے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ہم کو نہیں پتا۔ وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو خبردار کیا ہے کہ ہم ایسے نافرمانوں کو جو آگے سے ایسے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو کیسے اکٹھا کرے گا؟ ثم لننزین من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ عتیا کس کو کہتے ہیں؟ جو اکڑ اکڑ کر چلتے پھرتے ہیں۔ لو سانو کی پا رہے، ساڑھا حساب ہونا ہے، جو اکڑے پھرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے سامنے ایسے اکڑ اکڑ کر باتیں کرتے ہیں اور دین اسلام کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے اور ایسے اکڑے پھرتے ہیں، ان ظالموں بدبختوں کا رزلٹ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ ثم لننزین من کل شیعۃ، ہر ایک گروہ میں سے جتنے قبائل ہیں عرب کے، ان میں سے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اس کی کمپنی، یہ سارے سرداروں کو ہم علیحدہ علیحدہ ان میں سے نکال کر جہنم رسید کر دیں۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون رحمان کے سامنے ایسے اکڑے پھرتا تھا؟ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیا، اور ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو زیادہ اس کی اہل ہیں، جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اس جہنم میں جو وہ وارد ہونے والے ہیں، جو اس جہنم کے اندر داخل، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم میں یہ لوگ بد نصیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ کیسے جائیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے، جو تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ڈر ہوگا تو نماز کے لیے آئے گا نا، اللہ کا ڈر ہوگا، حساب کا ڈر ہوگا، یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، جہنم کی وہ وادیاں، یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے، رب سے ڈرنے والے، نافرمانی سے بچنے والے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ایسے لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، ظالم کون ہے پتہ ہے؟ نافرمان، مشرک، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ کر نافرمانیاں کرنے والا، اس کو اللہ نے یہاں ظالم کا، ایسے ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں ان کا برا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں اہل ایمان سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامٌ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو نافرمان ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ان دو گروہوں میں سے ادھر حضور کے نافرمان بڑے بڑے یہ کافر ہیں، عتبہ شیبہ کی شکل میں، ابو جہل کی شکل میں، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ اکرام، جن کے پاس اچھا لباس بھی نہیں، جن کے پاس اچھے پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں،
اور بہت غریب جن کے بارے میں کافر کہتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو ہم شاید آپ کی بات کو سن لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر مانے یا نہ مانے، آپ نے اپنے صحابہ کو نہیں چھوڑنا، صحابہ کو اپنے سینے سے لگائیں، ان بدبختوں کو چھوڑ دیں، شاید ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا کہ مجلس کے شاندار ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس کا مقام زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، نافرمانی سے بھی بچائے، اور وہ جو ظالم گروہ ہے جس کا حشر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کہیں ہم کو ایسا نہ بنائے اور نہ ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخر دم تک ایمان پر قائم رکھے، جو سستی کوتاہی کمی ہے اللہ وہ ہم سے دور رکھے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں اور متقیوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔